والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیارے پیارے بچوں میرے ساتھ دقت کا نظرانہ پیش کیجیے. ویسے بھی آج میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. پیارے بچوں، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ والے دن 80 بار درود پڑے گا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو مجھ پر 200 مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھا کریں. اس سے آپ طالب علم میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے حافظے بھی مضبوط ہوں گے، اور آپ جتنا پڑھیں گے آپ کی پڑھائی کے اندر دل بھی لگے گا. اور اس کے بعد ہمارے والدین، دنیا کے اندر والدین وہ شخصیت ہیں کہ ایک والدہ اور ایک والد، بھائی بھی مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ بیوی بھی مل سکتی ہے، اور رشتہ دار بھی مل سکتے ہیں، چاچا ہو سکتا ہے، ماما ہو سکتا ہے، تایا ہو سکتا ہے. لیکن والدین وہ شخصیت ہیں کہ جن سے انسان کا تولد ہوتا ہے، جن سے پیدائش ہوتی ہے، وہ انسان کو دوبارہ نہیں مل سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پہلے بچے یہ فرمایا کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان سے کیا مطلب ہے؟ والدین کا ادب کرو. والدین اگر آپ کو کوئی کام کہیں تو آپ آگے سے یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کرتا، آپ خود کر لیں. بعض بچے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہم نے بالکل بدتمیزی نہیں کرنی. اگر والدین کہیں بیٹا میرے لیے پانی لے، آپ جائیں پانی لینے کے لیے، پہلے گلاس تو دھوئیں پھر والدین کے لیے پانی لے کے آئیں. یہ نہیں کہ پہلے خود پانی پی لوں، بالکل ایسا نہیں کرنا. والدین کا ادب کرنا ہے، بلکہ خود جانا ہے، پہلے پانی ڈالیں، آج والدہ کو اسے دونوں ہاتھ میں پیش کرنا ہے. آپ کی والدہ کتنی خوش ہوگی جب والدہ خوش ہوگی، آپ بدمائیں دیں. اور ایک وقت ہوگا آپ بھی جیسے انجینئر بنیں گے، آپ اتنی انجینئر بنائیں گے، ایسے بڑا مقام حاصل کریں گے. اسی طرح والدین کی تربیت سے. اور والدین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر والد دعا کرے انسان بڑے بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے. اور والدین اگر انسان کو کوئی وعدہ دیں، کوئی کام بولیں، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ کوشش کریں، کوشش کریں اس کو پورا کرنے کی. غوث پاک حضرت پیر عبد القادر جیلانی وہ چھوٹے سے تھے، ابھی بالکل ان کا بچپنا تھا، جس طرح آپ کا بچپنا اسی طرح ان کا بچپنا تھا. ماں نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور ماں نے یہ کہا بیٹے آج کے بعد میں تیرا چہرہ دنیا کے اندر نہیں دیکھوں گی بلکہ آخرت کے اندر تیرا دیدار کروں گی. تو وہ ایک کاروان کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے. جب وہ چلے تو راستے میں جو وہ قافلہ تھا اس کو چوروں نے لوٹ لیا. چوروں نے سب سے جو ان کے پاس اشرفیاں تھی لے لی. وہ آپ کی طرح چھوٹے بچے تھے. اب آپ میں سے کوئی کہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اس وقت کے دور میں، اب جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کہاں سے ہیں اتنی اشرفیاں؟ وہ تو نہیں آپ سے لے گا، نہ وہ آگے چیکنگ کرے گا. چوروں نے سب سے مال لوٹا. آپ غوث پاک کے پاس آئے، آپ چھوٹی عمر میں ہیں، آپ سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں میری بغل کے نیچے سی ہوئی ہیں. تو اسے سمجھا یہ بچہ مزاح کر رہا ہے، وہ آگے چل دیا. دوسرا چور آیا، اس نے بھی آپ سے پوچھا، وہ آپ نے بتایا میری بغل کے نیچے 40 اشرفیاں سی ہوئی ہیں. اس نے بھی سمجھا یہ مزاح کر رہا ہے، وہ بھی آگے چل دیا. سارا مال اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد وہ جو 2 چور تھے انہوں نے اپنے سربراہ کو بتایا کہ یہ بچہ اس حالت میں بھی ہمارے ساتھ مزاح کر رہا ہے، اسے مزاح سوجی ہوئی ہے. تو غوث پاک کو جو چوروں کا سربراہ تھا اس نے بلا کر پوچھا بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں میری بغل کے نیچے سی ہوئی ہیں، میری ماں نے سی ہیں. تو جب آپ کی بغل کے نیچے سے جب یہ چاک کی گئی تمیز تو دیکھا تو نیچے 40 اشرفیاں تھیں. تو نے کہا بیٹے ہم نے یہ نہیں دیکھی، اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا، آپ نے ہمیں یہ کیوں بتایا؟ پیر صاحب نے غوث پاک نے اس بچپنے کی عمر، آپ جیسی چھوٹی سی عمر میں اس چوروں کے جو سربراہ تھا اس کو کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اور جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا بیٹے
جو کچھ مرضی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے اندر دیکھیں اب ایک ماں سے وعدہ کیا، ماں نے کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، پیارے بچوں ماں نے کہا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھیں ماں کے ساتھ کیسا وعدہ نبھایا، یہ ہوتا ہے ماں کا ادب اور ماں کا پیار کا۔ اسی طرح بندے کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جھوٹ کبھی زندگی کے اندر نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی ہو جائے، استاد سب ڈانٹ دیں گے، ماں باپ ڈانٹ دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسرا گھر جا کے ماں باپ کے آپ ہاتھ چھوئیں، والد صاحب کا سر دبائیں، والدہ کے پاؤں دبائیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ڈھیروں برکتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو جو ہے نا کل بڑا بن کر کچھ ایک نیک اور جو ہے نا دین کے لیے اچھا سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا